أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. دو چار جملے عرض کرنا ہے جو پچھلا موضوع، کیونکہ مسلسل اس سلسلے میں بیانات دوسرے مسلک کے جو علماء ہیں، خاص طور سے جو وہابی علماء ہیں اور جو بریلوی علماء ہیں، ان کی طرف سے مسلسل فتوے اب بھی آ رہے ہیں، اور لوگ اس بات کو تسلیم کرنے میں تیار نہیں ہے کہ عزاداری ہونا چاہیے، امام حسین کا غم منایا جانا چاہیے. پتہ نہیں کیا عزائے امام حسین سے دشمنی ہے ان کو، اور امام حسین سے پتہ نہیں کیا ان کو عداوت ہے کہ یہ عداوت 1400 سال سے آج تک ختم نہیں ہو رہی. اور وہی جو بنی امیہ کے زمانے کے حالات تھے، وہی حالات پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ عزاداری اور غم امام حسین اور اہل بیت کا ذکر جو ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن نہ پہلے وہ ختم کر سکے ہیں، نہ آج تک ختم ہو سکا ہے، نہ قیامت تک یہ ذکر ختم ہوگا، کیونکہ اس ذکر کے ذاکر ہم نہیں ہیں، بلکہ اس ذکر کے ذاکر رسول اللہ ہیں، اور اس ذکر کے ذاکر خود اللہ ہے. اور جو بھی اہل بیت کے ذکر کا دشمن ہے وہ ہم سے نہیں ٹکرا رہا ہے، وہ رسول اللہ سے ٹکرا رہا ہے، وہ اللہ سے ٹکرا رہا ہے. لہذا ان کو شکست پہلے بھی ہوئی ہے، آج بھی شکست ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ان کو شکست ہوتی رہے گی. جتنا حقیقت بھی یہی ہے کہ جتنا یہ کوشش کرتے جاتے ہیں کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کم ہو جائے، عزاداری کم ہو جائے، گھٹ جائے، اتنا ہی ماشاءاللہ عزاداری بڑھتی چلی جائے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جہاں ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ عزاداری میں اضافہ ہو جاتا ہے. جہاں 50 سال پہلے عزاداری نہیں ہوتی تھی وہاں ہونے لگی، جہاں 40 سال پہلے نہیں ہوتی تھی وہاں ہونے لگی، جہاں 10 سال پہلے نہیں ہوتی تھی وہاں ہونے لگی، جہاں پچھلے سال نہیں ہوتی تھی وہاں اس سال ہونے لگی. ایک سلوات بھیجے ہوئے. اور ایک بہت ہی زبان زد ان کا ایک فقرہ ہے، اور وہ ہے بدعت. بدعت صاحب یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. جو چیز بدعت ہو وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور جو بدعتی ہے وہ جہنمی ہے. کیونکہ رسول اللہ کے ارشاد ہے. ہمارے یہاں جمعے کے خطبے میں تو یہ حدیث نہیں ہے، لیکن دوسرے مسلک کے جتنے بھی آپ جب جمعے کا خطبہ سنیں گے تو آپ کو یہ حدیث وہ پڑھتے ہوئے مل جائیں گے. خطبے میں ان کا جز ہے یہ حدیث کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ دوسرے مسلک میں خطبہ جمعہ کا جز ہے. یہ حدیث شریف جز ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. میں بہت توجہ چاہوں گا اس کو. آج تقریباً 10-12 سال پہلے میں تقریباً 5 یا 6 مجلسیں اسی موضوع پر میں نے یہاں اسی امام باڑے میں پڑھی تھی اسی موضوع، اور بات بالکل کلیئر ہو گئی تھی، بات بالکل واضح ہو گئی تھی. لیکن بہرحال جو آدمی ضد پر اور جائے تو ان کو آپ منا نہیں سکتے اور ان کو سمجھا نہیں سکتے. اگر کوئی آنکھیں بند کر کے کہنے لگے کہ اس وقت دن نہیں رات ہے تو آپ لاکھ اس کو دلیلیں دیں گے، وہ اپنی آنکھیں بند ہی کیے رہے گا. تو جب آنکھیں بند ہیں تو سورج کیسے نظر آئے گا؟ اسی طرح سے جب ان کی بصیرت کی آنکھیں بند ہیں تو ان کو عزاداری کی اہمیت نظر آ رہی ہے، نہ ذکر امام حسین کی عظمت اور شرف سے واقف ہے. اور ہر چیز بدعت. میں نے کہا کہ جمعے کے خطبے میں آپ کوئی بھی اپنے انٹرنیٹ پر سبھی آنے لگا ہے
اور ہر چیز آپ کہیں پہ بھی خطبہ جمعہ آپ لگائیں کسی بھی مسلک، تو ان کے یہ ضرور حدیث پڑھی جاتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن ان کے یہاں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ کل بدعت، رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت و گمراہی ہے، وہ کل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے، ہر بدعت کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بدعتی ہے وہ جہنمی، یہ ان کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کا کہتے ہیں کہ صاحب یہ عزاداری بھی بدعت ہے، اور یہ علم اور مجلس بھی بدعت ہے، یہ اور یہ تعزیہ و جلوس اور یہ علم، یہ سبھی بدعت ہیں۔ تو میں نے ان مجلسوں پر کیا ہلکا سا اشارہ یاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ یاد دہانی خالی ہو جائے۔ اگر ہم یہ مانیں کہ جو چیز زمانے رسالت میں نہیں ہوتی تھی وہ اس کے بعد اگر ہو رہی ہے وہ بدعت ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ 99.9% چیزیں بدعت ہو جائیں گی، 99.9 چیزیں بدعت ہو جائیں گی، کیونکہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو زمانے رسالت میں نہیں ہوتی۔ پہلے میں نے زمانے پوری مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی کہ کیا کیا چیزیں بعد میں ایجاد ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے پرانے زمانے میں اونٹوں کے ذریعے سے سفر ہوتا تھا، حج کا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، گدھوں پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے، لہذا اگر بدعت سے بچنا ہے کسی مولوی کو تو اب جو حج پر جانا ہے تو گدھے پر بیٹھ کر جائے، اب جو اس کو جانا ہے تو اونٹ پر بیٹھ کر جائے، اب اگر اس کو بدعت سے بچنا ہے تو گھوڑے پر بیٹھ کر جائے، اگر ہوائی جہاز سے ملا گیا تو بدعتی ہے۔ اور خود آپ حدیث بیان کرتے رہتے ہیں کہ ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت کا انجام جہنم ہے۔ تو جتنے ہوائی جہاز سے حج کرنے جا رہے ہیں سب بدعتی ہیں، سب بدعتی ہیں، اور یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ جو ہوائی جہاز سے جا رہا ہے، کوئی کار سے جا رہا ہے، کوئی ٹرین سے جا رہا ہے، یہ سب بدعتی ہیں اور یہ سب جہنمی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک زمانے میں تھا کہ صاحب لاؤڈ اسپیکر کا استعمال اذان کے لیے بدعت ہے، تو اب جو لاؤڈ اسپیکر ہر مسجد سے استعمال ہو رہا ہے تو یہ مسجدیں نہیں ہیں بلکہ بدعت کا مرکز بن گئی ہیں۔ نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہ کہیے کہ کل بے جواد صاحب نے فتویٰ دیا ہے، نہیں آپ جمعے کے خطبے میں کہہ رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے آپ کے جو جمعے کے امام ہیں، جو خطیب جمعہ ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا نتیجہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو زمانہ رسالت میں نہ ہو، جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ تو اس کا مطلب جتنی بھی چیزیں بعد میں ایجاد ہوئیں وہ سب کی سب بدعت ہیں۔ ایک زمانے میں فتویٰ آیا تھا کہ سائیکل پر چلنا بدعت ہے، کیونکہ یہ سائیکل جو نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا چرخہ ہے، یہ بدعت ہے۔ گھڑی کا استعمال بدعت ہے، زمانے رسالت میں گھڑی نہیں تھی، لہذا گھڑی کا استعمال بدعت ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ تک فتویٰ ہے کہ اینک سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بدعت ہے، کیونکہ زمانے رسالت میں اینک نہیں تھی، زمانے رسول اللہ میں اینک نہیں تھی، لہذا اینک سے تلاوت کرنا یہ بدعت ہے۔ پرانے زمانے میں ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن مجید ہوتا تھا، چھپا ہوا نہیں ہوتا تھا، پرنٹڈ نہیں ہوتا تھا، اور وہ بھی خط کوفی میں ہوتا تھا۔ لہذا آج کے وقت معذرت کے ساتھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ہی کے خطبے سے استفادہ کر کے بات کر رہا ہوں، آپ ہی کے خطبے سے استفادہ کر کے بات کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی قرآن مجید آج نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب بدعت ہیں، یہ سب کے سب بدعت ہیں، کیونکہ زمانے رسالت میں نہ کوئی پرنٹنگ پریس تھا، نہ کوئی چھاپا خانہ تھا، وہاں خط کوفی میں
قرآن مجید لکھا جاتا تھا، تو اگر زمانۂ رسالت کا آپ کو قرآن چاہیے ہے تو ہاتھ کا لکھا ہونا چاہیے، خط کوفی میں ہونا چاہیے، کاغذ پر نہیں لکھا جاتا تھا، ہرن کی چھال پر لکھا جاتا تھا، لکڑی کے ٹکڑوں پر لکھا جاتا تھا، درخت کی چھال پہ لکھا جاتا تھا۔ اگر ایسا قرآن ہو تو وہ زمانۂ رسالت کا قرآن ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بنا۔ ایسا قرآن ہو تو وہ ہے زمانہ رسالت کا قرآن، ورنہ آج کا قرآن آپ ہی کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے، میں نے کہا میری رائے نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ کہ میں فتوے دے رہا ہوں سب، نہیں میری رائے نہیں ہے، بلکہ آپ ہی کے فتوے کے لحاظ سے یہ تمام چیزیں بدعت ہو جائیں گی، یہ تمام چیزیں بدعت ہو جائیں گی۔ ٹرین پر سفر کرنا بدعت، موٹر کار پر سفر کرنا بدعت، ہوائی جہاز پر سفر کرنا بدعت، یہ صرف یہی نہیں بلکہ جو آپ ڈالر اور پاؤنڈ استعمال کرتے ہیں یہ استعمال کرنا بھی بدعت۔ زمانہ رسالت کے سکے ہونا چاہیے، اسی کو استعمال ہونا چاہیے، جا کر آپ جو حج پر جب جاتے ہیں تو وہی سکے ہونا چاہیے۔ اب ڈالر لے کر گئے تو بدعت ہو جائے گی، اگر پاؤنڈ لے کر گئے تو بدعت ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ تمام چیزیں بدعت ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں کوئی بھی مدرسہ نہیں تھا، آج جتنے بھی مدرسے ہیں نہیں میں بدعت کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں جا کے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ آج جتنے بھی مدرسے ہیں وہ سب کے سب بدعت کہلائیں گے، کیونکہ زمانۂ رسالت میں کوئی بھی مدرسہ نہیں تھا۔ رسول اللہ نے منع، بہت توجہ ہے، بہت اہم چیز ہے، میں صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں تاکہ جو بچے بھول گئے ہوں ان کو یاد آ جائے کہ آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے میں نے کون سے جملے کہے تھے، تاکہ ان کو یاد دہانی ہو جائے۔ لہذا اس لیے میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ آج بھی بدعت 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 چلایا جا رہا ہے، تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ بھئی اگر یہ بدعت ہے تو یہ چیزیں کیا ہیں پھر؟ پر یہ سب چیزیں کیا ہے صاحب؟ عزاداری قرآن مجید سے دکھائیے، عزاداری زمانۂ رسالت میں دکھائیے۔ یہ تو مطالبہ ہوتا ہے کہ عزا امام حسین زمانۂ رسالت میں دکھائیے، تو آپ مدرسے زمانۂ رسالت میں دکھائیے، مدرسے زمانۂ رسالت میں دکھائیے کہ رسول اللہ نے کوئی مدرسہ قائم کیا ہو۔ نہیں صرف یہی نہیں بلکہ کہا جاتا رسول اللہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ میری کوئی حدیث لکھی نہ جائے۔ اور توجہ چاہ رہا ہوں، آپ شاید بچوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ بات، جوانوں کو بات معلوم ہونا چاہیے، اور جو قوم کے دوسرے جوان ہیں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے مولوی ان کو کیسا بہکاتے ہیں اور حقیقت نہیں بتاتے اور سچائی نہیں بتاتے۔ رسول اللہ نے کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہ حدیث نہیں ہے، لیکن دوسرے مسلک کے علماء یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ میری کوئی حدیث لکھی نہیں جائے، میری کوئی حدیث لکھی نہیں جائے۔ لہذا اس زمانے میں اگر کوئی رسول اللہ کی حدیثیں کتاب کی صورت میں لکھ لیتا تھا تو وہ کتاب جلا دی جاتی تھی، وہ مجموعہ حدیث جلا دیا جاتا تھا کہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے اور تم لکھ رہے ہو، رسول اللہ نے منع کیا ہے تم لکھ رہے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے زمانہ رسالت میں بلکہ تاریخ میں ہے کہ رسول اللہ کے بعد 90 سال تک کوئی حدیث نہیں لکھی گئی، 90 سال تک رسول اللہ کی کوئی حدیث نہیں لکھی گئی، کیونکہ کہا گیا کہ زمانہ رسالت میں رسول اللہ نے منع فرمایا تھا۔ 90 سال بعد کتابیں لکھی گئیں۔ یہ صحیح بخاری شریف جو ہے وہ 90 سال بعد کی ہے، یہ صحیح مسلم جو ہے یہ 90 سال بعد کی ہے، یہ صحیح ترمذی جو ہے وہ 90 سال بعد کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب رسول نے منع فرمایا تھا کہ دیکھو حدیثیں میری جمع نہ کرنا، حدیثیں میری نہ لکھنا، تو اب یہ کتابیں کیا ہوئیں؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ نے منع کیا تھا تو یہ ساری حدیث کی کتابیں بدعت کی جا رہی ہیں، ساری حدیث کی کتابیں بدعت ہوئی جا رہی ہیں، کیونکہ 90 سال تک یہی کہا جاتا رہا کہ رسول اللہ نے حدیثیں لکھنا منع فرمایا ہے، لہذا کوئی حدیث نہیں لکھی جائے گی۔
اور اس لیے مشہور کیا گیا تھا کہ بہت سی حدیثوں کو ہضم کر جائیں، صحیح طریقے سے اسلام دنیا تک نہ پہنچے۔ اور سب سے زیادہ مشکل جو ان کے لیے حدیث تھی وہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا والی حدیث تھی۔ سب سے مشکل تو یہی۔ سب سے زیادہ مشکل حدیث تو ان کے لیے یہی تھی، لہذا مصلحت یہ تھی کہ حدیثیں نہ لکھی جائیں، لوگ رفتہ رفتہ بھول جائیں، بعد میں جو بھی ہم لکھوا دیں وہ حدیث بن جائے، جو بھی ہم کہہ دیں وہ حدیث بن جائے۔ اور سب سے زیادہ تو ان کے لیے مشکل یہی حدیث ہے، سب سے زیادہ بھاری تو یہی حدیث ان کے لیے ہے، من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور اس کے بعد رسول کی دعا ہے وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واغزل من خذلا۔ 5 مرتبہ لفظ من آیا ہے اس میں۔ مولانا دادت الزمن مولانا ابن حسن صاحب نہروی کا جملہ ہے، بہت بچپنے میں نے سنا تھا، جو میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو دہرا دوں۔ بڑی بھاری حدیث ہے مخالفین کے لیے، ارے توجہ، بہت بھاری حدیث ہے مخالفین کے لیے۔ من کنتم مولا، پہلے میں بھی من ہے، اس کے بعد آگے 4 من اور ہیں، 5 من ہیں۔ ارے پہلے ہی من نہیں اٹھ رہا تھا مسلمانوں سے، 4 من اور بڑھا دیے رسول نے۔ ایک ہی من نہیں اٹھ پا رہا تھا، رسول نے 4 من اور بڑھا دی اس میں، تو مسلمان کیسے ہی حدیث برداشت کرتے ہیں؟ لہذا آگیا کے ساتھ حدیث لکھنا رسول نے منع فرما دیا ہے، لہذا کوئی حدیث نہ لکھی جائے، کوئی حدیث تحریر نہ کی جائے۔ 90 سال بعد حدیثیں تحریر ہوئی ہیں تو بدعت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتاؤ، آپ ہی کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے یہ بدعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آخر میں نے اس زمانے میں عرض کیا تھا، پھر یاد دلا دوں کہ بہت بڑے عالم ہیں ابن حجر عسقلانی، انہی نے بخاری کی صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اور اس میں فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ان کی کتاب ہے، بہت مشہور عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے ابن حجر عسقلانی، بہت بڑے عالم ہیں، انہی نے یہ صحیح بخاری کی شرح لکھی، اور اس کے بعد اس حدیث کے تشریح میں انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیے بدعت ہے، لیکن بدعتیں جو ہوتی ہیں ان کی قسمیں ہیں، انہوں نے بدعتوں کی قسمیں لکھی ہیں، کیا بدعتوں کی قسمیں، اور 5 قسمیں انہوں نے بدعتوں کے بیان کی کہ کچھ بدعتیں واجب ہوتی ہیں، یعنی بدعت بھی ہے اور واجب بھی ہے، کچھ بدعتیں واجب ہوتی ہیں، جیسے یہ حدیث کی کتابیں لکھنا واجب تھا ان کا، ورنہ حدیثیں ختم ہو جاتی۔ ارے 90 سال تک خیال کیوں نہیں آیا؟ 90 سال بعد خیال آ رہا ہے کہ حدیثیں ختم ہو جائیں گی، لہذا ان کو لکھ لیا جائے، لہذا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ لکھنا یہ واجب تھا، بدعت ہے مگر واجب بدعت ہے۔ پھر کچھ جو تھی مستحب بدعتیں ہیں، جیسے مدرسے قائم کرنا، یہ مستحب بدعت ہے، یہ مستحب بدعت ہے۔ اسی طرح سے کچھ بدعتیں جو ہے وہ مکروہ ہیں، مثلا وہ لباس استعمال کرنا جو زمانے رسالت میں نہیں تھا، یہ مکروہ بدعت ہے۔ اور کچھ بدعتیں مباح ہیں، یعنی وہ کھانے استعمال کرنا جو زمانے رسالت میں نہیں تھا، پلاؤ استعمال کرنا، متنجن استعمال کرنا،
آج کل جو کباب بہت مشہور ہے وہ استعمال کرنا ہے بدعت، زمانے رسالت میں نہیں تھے یہ کباب، مگر آج استعمال اگر کرے گا تو یہ مباح بدعت ہے. توجہ رہے، یہ مباح بدعت ہے. اور آخر میں کہتے ہیں پانچویں قسم ہے حرام بدعت. پانچویں قسم ہے حرام بدعت. ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری فی شرح صحیح بخاری میں تحریر کرتے ہیں کہ پانچویں بدعت ہے حرام بدعت. اب مثال دیکھیے اس میں کیا دیتے ہیں. مثال دیتے ہیں حرام بدعت کی، مثال دیتے ہیں کہ امام وقت کے خلاف بغاوت کرنا یہ حرام بدعت ہے. مثال بھی ایسی دی کہ امام وقت کے خلاف بغاوت، علم بغاوت بلند کرنا، اس سے جنگ کرنا یہ حرام بدعت ہے. تو بتاؤ اس بدعت کا بھی شروع کرنے والا کون ہے؟ کون علی کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ کبھی میدان صفین ہے، کبھی میدان نہروان ہے، اور کبھی میدان جمل ہے. ایک صلوات بھیج دے ایک حدیث پیش کر. دیکھیے من کنت مولا فعلی مولا کسی سے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ صحیح بخاری میں نہیں ہے. ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ صحیح مسلم میں نہیں ہے، نہیں مانیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہوتی تو ہم مانتے ہیں، لیکن کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ دوسرے مسلک کے علماء اس بات کو کہ بہت سے لوگ مانتے ہیں لیکن بہت سا بہانہ بناتے ہیں کہ کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں اس لیے ہم نہیں مانیں گے. ان دونوں کتابوں میں اگر ہوتی ہے حدیث تو ہم مان لیتے اور تسلیم کر لیتے. تو میں کہتا ہوں جو ان کتابوں میں ہے وہ کب آپ مان رہے ہیں؟ نہیں مثال دوں گا. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں. ایسی باتیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کسی بھی مجمع میں اور کہیں بھی بیان کر سکتے ہیں. لفاظی نہیں، مجھے لفاظی آتی بھی نہیں ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ دلائل پیش کیے جائیں، حقائق پیش کیے جائیں، سچائیاں پیش کی جائیں کہ جو اطمینان سے دوسرے مجمع میں آپ پیش کر سکیں اور اطمینان سے اس کو بیان کر سکیں. آپ دیکھیں کہ آگے من کنت مولا والی حدیث ہم نہیں مانیں گے کیونکہ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں ہے. لیکن ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے، اس کو بھی نہیں مانتے. وہ کون سی حدیث ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. دو چیزیں چھوڑ، صحیح مسلم کی حدیث، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے عطرت اور میرے اہل بیت. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. مگر چاہے ٹی وی ہو، چاہے کوئی تقریر ہو، جب بھی ملا نے بیان کیا تو ہمیشہ اس میں تحریف کر دی کہ رسول نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. قرآن اور میری سنت. میں چیلنج کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، بھرپور چیلنج ہے کہ یہ سنتی والی حدیث سیاہ ستہ میں سے کسی میں بھی موجود نہیں ہے. جو معتبر ترین 6 کتابیں ہیں مسلمانوں کی، اس میں کسی میں بھی یہ حدیث موجود نہیں ہے. کچھ اور کتابوں میں یہ حدیث مل جاتی ہے، اور علم رجال کے میں نے خود اس پر تحقیق کی ہے، خود اس پر ریسرچ کی ہے. علم رجال کے ماہرین نے کہا ہے کہ سنتی والی حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں، کوئی جھوٹا ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی چور ہے، کوئی بے ایمان ہے، کوئی دھوکے باز ہے، کوئی بھی صحیح راوی نہیں ہے اس میں. ایک صلوات بھیجے محمد. پورے اطمینان سے اس منبر سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ علم رجال کے ماہرین نے یہ سنتی والی حدیث جو ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. علماء علم رجال نے بات کہی ہے کہ اس کے جتنے راوی ہیں، کوئی ضعیف العقل ہے، کوئی ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک کے لیے کہا کہ یہ حدیثوں کا چور ہے.
سب کی مذمت آئی، جتنے سلسلہ روات ہے اس پہ سب کی مذمت آئی ہے، تو صحیح مسلم کی حدیث نہیں لے رہے ہیں، وہ حدیث لے رہے ہیں کہ جس کے لیے علم رجال کے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی ضعیف العقل ہے، کوئی چور ہے۔ ارے دشمنی اہل بیت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد والے۔ اور غلط ثابت ہو جائے اس کے بعد جو میں نے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو دوسرے مسلک کے علماء صحیح مسلم کی حدیث پڑھتے بھی ہیں تو ادھوری پڑھتے ہیں۔ ارے توجہ چاہوں گا، بھرپور توجہ چاہوں گا۔ شاید پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں، لیکن بڑی جرت کی بات ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر کیونکہ صحیح مسلم میں ہے اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی غلط ثابت کر دے، ممبر سے اعلان ہو رہا ہے، اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو اپنا مسلک چھوڑنے پر تیار ہوں، مسلک چھوڑنے پر تیار ہوں۔ مسلک چھوڑنے پر سنی ہونے کا اعلان نہیں کروں گا، وہابی ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ پوری دنیا میں یہ تقریر پہنچ جائے گی اور میرا اعلان بھی پہنچ جائے گا کہ اگر بات غلط ثابت کر دی تو یہ نہیں کہ سنی ہو جاؤں گا۔ سنی تو سب عزاداری کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، وہاں تو سب امام محب مولا کائنات ہے، محب امام حسین ہے، وہابی ہونے کا اعلان کر دوں گا کہ اگر میری بات غلط ثابت ہو گئی۔ ارے صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی ہے زید ابن ارقم، راوی ہے زید ابن ارقم، انہی نے حدیث پیش کی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ جہاں جہاں مجمع ہے اور جہاں جہاں آواز جاری ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت، ایک قرآن، دوسرے میرے اہل بیت۔ ارے یہاں تک تو بعض لوگ بیان بھی کر دیتے ہیں لیکن اس کے آگے کے جملے بیان نہیں کرتے۔ میں آج آگے کے جملے بیان کرنا چاہتا ہوں جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سننے والوں نے زید ابن ارقم سے پوچھا کہ ذرا اتنا بتا دیجئے کہ اہل بیت میں بیویاں شامل ہیں یا نہیں ہیں۔ ارے توجہ رہے، صحیح مسلم میں موجود کہ زید ابن ارقم سے لوگوں نے پوچھا جب انہوں نے یہ حدیث بیان کر دی کہ اس میں ازواج بھی شامل ہیں یا نہیں، اس میں رسول کی بیویاں شامل ہیں یا نہیں، انہوں نے کہا نہیں وہ شامل نہیں ہے، وہ شامل نہیں ہے۔ کہا کیوں شامل نہیں ہے؟ کہا جس سے خون کا رشتہ ہے صرف وہ شامل ہیں۔ جن سے خون کا رشتہ ہے وہ شامل نہیں ہے۔ پوچھا بیویاں کو شامل نہیں؟ کہ بیویاں شامل ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ ادھر شوہر نے طلاق دی، وہ اپنے گھر میں، مرد اپنے گھر میں، وہ رشتہ جو ٹوٹ جائے وہ اہل بیت میں شامل نہیں، وہ رشتہ جو توڑنے سے نہ ٹوٹ سکے وہی اہل بیت میں شامل ہے۔ میں ایک پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کا تذکرہ آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چند جملے اس کے سلسلے میں عرض کر دوں۔ صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے۔
کہ انی تارکم فیکم الثقلین، ثقل کے معنی ہے بوجھل چیز، سنگین چیز، بوجھل اور سنگین۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن بوجھل کیسے ہو گیا، یہ اہل بیت بوجھل کیسے ہو گئے، یہ بوجھ کا مصداق کیسے ہو گئے؟ ارے دشمن کے لیے بوجھ ہوں تو بوجھ ہوں، چاہنے والوں کے لیے بوجھ نہیں ہو سکتے، چاہنے والوں پر بار نہیں ہو سکتے، دشمن پر بار ہو لیکن ہمارے لیے بار نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ایک پہلو علماء نے پیش کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی شے میں بوجھ پیدا کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیے آج کے سائنس کے مطابق بھی ہے بات، کسی چیز میں بوجھ کیسے پیدا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہر شے کا کوئی نہ کوئی مرکز اور محل ہوتا ہے۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں ان کا کوئی مرکز ہے، ان کا کوئی محل ہے۔ جب وہ شے اپنے محل اور مرکز سے ہٹائی جاتی ہے تب اس پہ بوجھ پیدا ہوتا ہے، تب اس پہ ثقل پیدا ہوتا ہے، تب وہ بوجھ ہونے کا مصداق ہوتی ہے جب اپنے مرکز سے ہٹائی جائے۔ ضمیر کا اپنا مرکز ہے، ہوا کا اپنا مرکز ہے، آگ کا اپنا مرکز ہے، نور کا اپنا مرکز ہے۔ جو چیز اپنے مرکز سے ہٹے گی وہ بوجھ کا مصداق ہوگی، وہ سنگینی کا مصداق ہوگی۔ مثال ایسے ہی دے دیتا ہوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں۔ جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ہمارے اوپر ہوا کا کروڑوں من کا بوجھ ہے ہمارے کاندھوں کے اوپر۔ کسی بھی اب چھوٹے سا جو سائنس جہاں ہے اور معمولی سے جو سائنس کا معلومات رکھتا ہے اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اوپر کروڑوں من ہوا کا بوجھ ہے، لیکن کوئی ہم کو بوجھ کا احساس ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا 5 ہی من اگر رکھ دیے جائے تو ہم نیچے دب جائیں گے، لیکن کروڑوں من ہوا کا بوجھ ہے، لیکن ہمیں اس بوجھ کا احساس نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہوا اپنے مرکز پر ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، کاش میری بات پہنچ سکے جو کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ ہوا اپنے مرکز پر ہے، لہذا اس کا بوجھ کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، اس کے بوجھ کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ دوسری مثال، پانی کے اندر جب کوئی غوطہ لگاتا ہے انسان، 10 میٹر اندر، 20 میٹر اندر، 50 میٹر اندر پہنچ جاتے ہیں، تو جب 50 میٹر اندر پہنچا وہ غوطہ خور تو اس کے اوپر کتنا پانی ہے؟ اس کے جسم کے اوپر کتنا پانی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہزاروں ٹن وزنی پانی اس کے جسم کے اوپر ہے، ہزاروں ٹن وزن کا پانی اس کے جسم کے اوپر ہے، مگر اسے اس بوجھ کا احساس نہیں ہوتا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، اسے اس بوجھ کا احساس نہیں۔ کیوں احساس نہیں ہوتا؟ کیونکہ پانی اپنے محل میں موجود ہے، اپنے مرکز میں موجود ہے، لہذا اب اس میں بوجھ کا احساس نہیں ہوگا۔ کیونکہ لاکھوں من پانی ہمارے جسم کے اوپر ہوتا ہے جب غوطہ لگاتا ہے انسان، 50 میٹر اندر چلے جاتے ہیں، 100 میٹر اندر چلے جاتے ہیں، مگر وزن کا احساس نہیں ہوتا۔ جبکہ ہزاروں ٹن وزن پانی ہمارے جسم کے اوپر ہوتا ہے، مگر اس وزن کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ پانی اپنے مرکز میں موجود ہے، اپنے محل میں موجود ہے۔ اب سنیے مثال، اتنا بوجھل ہے پانی لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ایک گھڑا یا ایک مٹکا یا ایک لوٹا پانی کے اندر ڈالا، وہ لوٹا بھر گیا، وہ مٹکا بھر گیا، پورا مٹکا پانی سے بھرا ہوا ہے، ہم ایک انگلی کے اشارے سے پورے مٹکے کو گھما سکتے ہیں پانی کے اندر۔ ایک انگلی کے اشارے سے پورے مٹکے کو، ہم پانی سے بھرا ہوا مٹکا ہے اس کو ہم گھما سکتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ بھی گھما سکتا ہے۔ لیکن اب اس کو اگر اٹھانا چاہیے، اب پانی سے باہر لانا چاہیے، جتنا پانی سے باہر لائیں گے اتنا ہی اس میں بوجھ پیدا ہوگا، اتنا ہی اس پہ ثقل پیدا ہوگا، اتنی ہی اس میں گرانی پیدا ہوگی، اتنا ہی اس میں بوجھ پیدا ہوگا، کیونکہ ہم پانی کو اپنے مرکز سے ہٹا رہے ہیں۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، پانی کو اپنے مرکز سے ہٹا رہے ہیں، تب اب اس میں بوجھ پیدا ہوگا، اب اس میں ثقل پیدا ہوگا۔ جب تک اپنے محل پر تھا ثقل کا مصداق نہیں تھا۔ ارے توجہ رہے، جب اپنے محل سے ہٹا، اپنے مرکز سے ہٹا تو اب ثقل کا مصداق ہوا۔ دوسری مثال، ایک غبارہ آپ لے لیں، غبارہ اس میں ہوا بھر دیں، کتنا بوجھ ہوگا اس میں؟ نہیں، ایک ننھا سا 6 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں اگر آپ دے دو غبارہ تو غبارے سے کھیلنے لگے گا وہ، جبکہ اس میں پوری ہوا بھری ہوئی ہے۔
پوری ہوا بھری ہوئی ہے، لیکن اس غبارے کو جو چھوٹا تھا بالکل، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی وزن نہیں، اس غبارے کو اگر پانی میں آپ ڈبونا چاہیں، میں نے کہا ایسی مثال ہے کہ ننھا بچہ بھی سمجھ جائے کہ آپ پانی میں اگر آپ ڈبونا چاہیں چھوٹے سے غبارے کو، اگر آپ پانی میں ڈبونا چاہیں تو پوری طاقت لگانا پڑے گی، پوری طاقت لگانا پڑے گی، تب کہیں وہ چھوٹا سا غبارہ پانی میں آپ تھوڑا سا ڈبو سکیں گے۔ کیوں؟ اتنی ہلکی ہوا اتنی بوجھل کیوں ہو گئی؟ کیونکہ ہوا کو آپ اس کے مرکز سے ہٹا رہے ہیں، اس کے محل سے ہٹا رہے ہیں، لہذا اب اس پہ بوجھ پیدا ہو گیا، اس پہ سنگینی پیدا ہو گئی۔ یہی غبارہ آپ ہاتھ میں لے، تھوڑی دور اونچا ہوگا پھر زمین پر آ جائے گا، تھوڑی دور اونچا ہوگا پھر زمین پر آ جائے گا، لیکن اگر گیس بھرا غبارہ آپ کے ہاتھ میں ہو تو اگر بہت زیادہ گیس بھر گئی ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی لے کر اڑ جائے ہو، اور اس کو روکنے میں طاقت محسوس ہوگی، طاقت صرف کرنا ہوگی۔ ہوا کے غبارے میں کوئی طاقت صرف کرنا نہیں ہوگی، لیکن اسی میں اگر دھواں بھر دیا جائے، اسی میں اگر گیس بھر دی جائے تو اب روکنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آگ کا مرکز ہوا سے اوپر ہے۔ ارے توجہ رہے، آگ کا مرکز ہوا سے اوپر ہے، تو یہ اپنے مرکز کی طرف جانے کی کوشش کرے گی، لہذا اس میں بوجھ پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شے اپنے مرکز پر ہوتی ہے وہ بوجھ کا مصداق نہیں بنتی، لیکن جب مرکز سے ہٹایا جاتا ہے، جب محل سے ہٹایا جاتا ہے تو ثقل کا مصداق ہو جاتی ہے۔ شاید رسول نے اسی لیے قرآن و اہل بیت کو ثقل کہا، کیونکہ قرآن اہل بیت کے گھر کے لیے تھا، جب غیروں پاس آیا تو ثقل کا مصداق ہوا، اور اہل بیت مسند رسول کے لیے تھے، جب اس پر کوئی غیر بیٹھ گیا تو یہ اہل بیت ثقل کا مصداق ہو گئے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز محمد۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والی۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، جب وہاں سے زمین پر آیا تو ثقل کا مصداق ہوا۔ اہل بیت عرش کے باسی تھے، جب فرش پر آئے تو ثقل کا مصداق ہو گئے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز صبر محمد والی۔ تو یہ انی تارکن فیکم الثقل، فیکم تم میں چھوڑ رہا ہوں، تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ اب یہی سے وہ کل جو عرض کیا تھا کہ اہل بیت کی منزل کچھ اور ہے اور امت کی منزل کچھ اور ہے، اصحاب کی منزل کچھ اور ہے اور دل کے ٹکڑوں کی منزل کچھ اور ہے، جگر کے ٹکڑوں کی منزل کچھ اور ہے۔ میں چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزوں کو، تم میں، کس میں، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اصحاب سے خطاب ہو رہا ہے، رسول اپنے ساتھیوں سے خطاب کر رہے ہیں، اصحاب کے مجمع سے خطاب ہو رہا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے۔ غدیر خم میں صرف حدیث منقول تو مولا ہی رسول نے بیان نہیں کی تھی، یہ حدیث ثقلین بھی بیان فرمائی تھی، یہ حدیث ثقلین بھی بیان کی تھی کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اصحاب میں۔ ارے جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے، اصحاب سے کہا جا رہا ہے۔ مخاطب کون ہیں؟ مخاطب اصحاب ہیں، اصحاب کے مجمع میں رسول کہہ رہے ہیں ارے جب تک ان دو چیزوں سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اصحاب سے خطاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے دو سورس ہیں، قرآن اور اہل بیت، ہمارے لیے بھی ہیں، اصحاب رسول کے لیے بھی ہیں۔ تو بتاؤ کون افضل ہوا؟ اہل بیت افضل ہوئے۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد والی۔
اب ظاہر کے دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے، زیادہ آخری جو کر دوں جو بھی بہت اہم ہے، ثقلین، دو بوجھل چیزیں، دو وزنی چیزیں۔ ثقلین اس زمانے میں ایک اور چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا ثقلین، کیونکہ جب اونٹ کے اوپر سواری اس زمانے میں ہوتی تھی، اونٹ پر سواری ہوتی تھی، تو جب اونٹ کے اوپر وہ ذات راہ رکھتے تھے تو دونوں طرف برابر سے بانٹ دیتے تھے۔ ذات راہ جو بھی سامان سفر ہوتا تھا اس کو اونٹ کے دونوں طرف برابر سے بانٹتے تھے تاکہ دونوں طرف بوجھ برابر رہے، کیونکہ ایک طرف اگر بوجھ زیادہ ہو جائے گا تو وہ گر جائے گا سامان، لہذا بیلنس برابر رہے۔ بیلنس برابر رہے، لہذا دونوں طرف برابر سے سامان کو بانٹ دیتے تھے، ذات راہ کو، توشہ راہ کو برابر سے بانٹ دیتے تھے تاکہ بیلنس برابر رہے۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، میں نے تو بچپنے میں جب میں گزرتا تھا نخاس کی طرف سے، تو اب تو ظاہر ہے کہ سڑک بہت چوڑی ہوگی، پہلے فٹ پاتھ بہت چوڑی تھی، وہاں اکثر کبھی کبھی نظارہ دکھائی دیتا تھا کہ رسی لمبی سی بندھی ہوئی ہے، ایک لمبی سی رسی بندھی ہوئی ہے، دو بانسوں کے ذریعے سے اس کو روکا گیا ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ یا بچی وہ اس رسی پر چل رہی ہے، اس رسی پر چل رہی ہے۔ کیسے چل رہی ہے؟ وہ ہاتھ میں ایک بانس اس کے ہوتا تھا، اور اس طرح سے وہ بانس اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی یا وہ بچہ رکھتا تھا کہ دونوں طرف بیلنس برابر رہے، کیونکہ اگر بیلنس ذرا ڈس بیلنس ہو جائے تو فوراً رسی سے گر جائے گی، لہذا پتلی سی رسی پر وہ بیلنس کے سہارے، ارے توجہ رہے، اس پتلی سی رسی پر بیلنس کے سہارے چلتی تھی وہ، اور اگر بیلنس ختم ہو جائے تو وہ گر جائے۔ اب بتا پلِ صراط کیسا ہے؟ خود آپ ہی کی حدیثیں بیان کرتی ہیں کہ باڑ سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور نیچے جہنم کی آگ، نیچے جہنم کی آگ، اس پلِ صراط پر چلنا ہوگا، تو بتاؤ بیلنس ضروری ہے یا نہیں؟ ارے توجہ رہے، بیلنس ضروری ہے یا نہیں؟ اسی لیے رسول نے فرما دیا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، تاکہ پلِ صراط پر چلو تو دونوں طرف بیلنس برابر ہو۔ پلِ صراط پر چلو تو دونوں طرف بیلنس برابر ہو، اگر ایک طرف بوجھ رہا دوسری طرف نہیں تو لڑک جاؤ گے، لڑک جاؤ گے، لہذا برابر کے بوجھ، دو برابر کے بوجھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت، لہذا پورے صراط سے وہی گزر پائے گا کہ جس کے پاس قرآن بھی ہو، جس کے پاس اہل بیت بھی ہو۔ جب تک بیلنس برابر نہ ہو اس وقت تک پورے صراط سے گزر نہیں سکتا۔ بس آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہا گیا نہیں ہم گزر جائیں گے، ہم گزر جائیں گے۔ کیسے گزریں گے؟ اب سن لیجئے پوری توجہ، کیسے گزریں گے؟ کہا صاحب بقرعید میں جو ہم بھیڑا ذبح کرتے ہیں، بہت توجہ رہے، بقرعید میں جو ہم بھیڑا ذبح کرتے ہیں، یہی بھیڑا ہمارے کام آئے گا، یہی بھیڑ ہمارے کام آئے گی، یہی بکری ہمارے وہاں کام آئے گی۔ اسی بھیڑ کے اوپر بیٹھیں گے اور پلِ صراط سے گزر جائیں گے۔ ارے توجہ رہے، اسی بھیڑ پر ہم بیٹھیں گے اور پلِ صراط سے گزر جائیں گے۔ ملا سے پوچھا کہ کیسے گزرو گے؟ کہا بھیڑ پر بیٹھ جائیں گے کہ جو ہم نے بقرعید میں ذبح کی تھی، اسی بھیڑ پر بیٹھ کر ہم چلے جائیں گے۔ مگر ایک چیز وہ ملا بھول گیا کہ جنت کے دروازے پر اصحاب کہف کا کتا بھی بیٹھا ہوگا۔ ملا ایک چیز بھول گیا کہ جنت کے دروازے پر اصحاب کہف کا کتا ہی بیٹھا ہوگا۔ جیسے یہ بھیڑ پر بیٹھے بیٹھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے تو کتے کی عادت یہ بھیڑ کو دیکھ کر بھونکتا ہے، اور بھیڑ کی عادت یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر بھاگتی ہے، لہذا ادھر اس کے قدم ڈگمگائے، ادھر ملا بھی نیچے، بھیڑ بھی نیچے۔ ایک صلوات بھیجے محمد
نجات انہی کو ملے گی جو دونوں سے وابستہ ہوں، دامن اہل بیت بھی ہو، دامن قرآن مجید بھی ہو، دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس کی بہترین مثال اگر ہمیں کہیں مل رہی ہے تو کربلا کا میدان ہے کہ جہاں قرآن مجید بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ کل 10 دن ہوتے ہیں اور 72 شہید ہیں، کس کا تذکرہ کیا جائے اور کس کا تذکرہ نہ کیا جائے، کس کا ذکر ہو اور کس کا ذکر نہ ہو۔ والد مرحوم کبھی کبھی یہاں ایک تذکرہ کرتے تھے، بہت عرصے سے وہ تذکرہ نہیں ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اس کا تذکرہ کر دوں۔ وہ تذکرہ کون؟ کس کا تذکرہ؟ ایک ایسا چھوٹا سا مختصر سا گروہ کہ جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جو مذہب اسلام میں شامل نہیں تھے، لیکن جب وہ کربلا کے قریب سے گزرے تو دیکھا کوئی مظلوم ہے جو آواز بلند کر رہا ہے، ما من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ ماں ہے، بیٹا ہے، اور صرف 17 دن ہوئے ہیں شادی، کل 17 دن شادی کو ہوئے ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، جاؤ دیکھو یہ کون مظلوم ہے کہ جس کو 1 لاکھ کا لشکر گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کیسی جنگ ہے کہ جس میں ایک آدمی کو لاکھوں گھیرے ہوئے ہیں۔ جاؤ معلوم کرو کون ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ نواسۂ رسول حسین ہیں کہ جن کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ آتی ہے خدمت امام حسین میں اور آ کر اسلام قبول کرتی ہے، وہ بھی مسلمان ہوتی ہے، بیٹا بھی مسلمان ہوتا ہے، زوجہ بھی مسلمان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ماں کہتی ہے جاؤ اور جا کر آقا پر اپنی جان قربان کر دو، جاؤ اور مولا پر اپنی جان قربان کر دو۔ اب تک وقت رہا ہے، 5 منٹ رہ گئے، اسی 5 منٹ میں مسائل پورے کرنا ہے کہ جاؤ جا کر آقا پر اپنی جان قربان کر دو۔ جیسے ہی وہب جانے لگے، روایت کہتی ہے کہ زوجہ نے دامن پکڑ لیا، زوجہ نے دامن پکڑ لیا، اے وہب مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں تمہارے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ مجھ کو کس پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ماں نے آواز دی، دیکھو بیوی کی باتوں میں نہ آنا ورنہ تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ جاؤ اور جا کر آقا پر اپنی جان نچھاور کرو، مولا پر اپنی جان نچھاور کرو۔ دامن چھڑا کر وہب جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، زبردست داد شجاعت دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں تک کہ جو شبر کے 2 غلام تھے ان سے مقابلہ ہوا۔ ایک غلام کو انہوں نے قتل کیا، دوسرا غلام اس کا نام رستم تھا، اس نے جو وار کیا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، اور اس سے خون کی دھاریں بہنے لگی، خون کے فوارے بہنے لگے۔ اس عالم میں کہ انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، یہ ماں کے پاس پہنچے۔ مادر گرامی آپ اب مجھ سے راضی ہوئی؟ اب مجھ سے راضی ہوئی؟ کہا نہیں ابھی راضی نہیں ہوئی ہے، میں نے جب تک تجھے خاک و خون میں لوٹتا نہیں دیکھ لوں گی اس وقت تک راضی نہیں ہوگی۔ آگے بڑھے اور اس کے بعد چاہتے تھے کہ باہر جائیں، نکلے، پھر زوجہ نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گی تمہارے اور میں بھی اپنے آقا پر جان دوں گی۔ ان کو غیرت آئی، لیکن کیا کیا جائے، کیونکہ ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی تھیں، لہذا انہی نے دانتوں سے زوجہ کا جو ابا تھی اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا تم واپس جاؤ۔ لیکن زوجہ نے واپس جانے سے انکار کیا، تب رخ کیا امام حسین کی طرف، آقا آپ ہمارے پردے کے رکھوالے ہیں، ہماری خواتین کے پردے کے آپ رکھوالے ہیں، لہذا اس کو واپس بھیجیے خیمے کے اندر، کیونکہ مجھے غیرت آ رہی ہے کہ میری زوجہ جو ہے اس طرح سے باہر نکل آئی ہے۔ وہ زوجہ کہتی ہے، میں کہا 2-3 جملے مصائب کے ہیں، وہ زوجہ کہتی ہے کہ میں واپس چلی جاؤں گی مگر آقا وعدہ کریں۔ کیا وعدہ لینا چاہتی ہے؟ کہا مجھے اپنی بہن زینب کی کنیزی میں دے دیں،
اپنی بہن زینب کی کنیزی میں دے دے، کیونکہ ان کی کنیزی میں میرا پردہ محفوظ رہے گا۔ اے بی بی تمہیں نہیں معلوم، یہی زینب ہوگی، بازار کوفہ شام ہوگا، سر پر چادر نہیں ہوگی۔ کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھے شہزادی زینب کی کنیزی میں دے دیا جائے، اور دوسری شرط یہ کہ آپ مالک جنت ہیں، آپ مالک جنت ہیں۔ آپ وہب کو حکم دیجئے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک وہب جنت پہ داخل نہ ہو، جب تک میں نہ آ جاؤں وہب جنت پہ داخل نہ ہو۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ مالک جنت کی حیثیت سے میں ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک تم نہیں پہنچو گی تمہارا شوہر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ ہم جاتے ہیں میدان جنگ میں، داد شجاعت دیتے ہیں، زخمی ہو کر گرتے ہیں، ارے یہ زوجہ تڑپ کر آگے بڑھتی ہے، تڑپ کر آگے بڑھتی ہے، عمود خیمہ لے کر حملہ کرتی ہے۔ رستم جو غلام شبر ہے وہ حملہ کرتا ہے گرد کے ذریعے سے، مومنہ کے سر پر گرد پڑتا ہے، مومنہ شہید ہوتی ہے۔ ارے وہاں کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا، جنت کے دروازے پر جب پہنچے ہیں تو زوجہ ساتھ ساتھ تھی۔ عزاداروں بس آخری جملے سن لیجئے۔ ارے کربلا میں دو مائیں ایسی ہیں کہ جن کے سامنے ان کے بیٹوں کے سر کاٹے گئے ہیں، ایک تو بیوہ مسلم ابن اوسجا کہ جن کے سامنے ان کے بیٹے کا سر کاٹا گیا، اور دوسرے وہب کی ماں کہ جن کے سامنے ان کے بیٹے کا سر کاٹا گیا۔ ماں سامنے موجود ہے، قاتل خنجر لے کر آگے بڑھا، وہب کے گلے کے اوپر وہ خنجر چلتا ہے، سر کٹا، اس ملعون نے وہ سر ماں کی طرف اچھال دیا۔ ارے اب تک تو مادر وہب سے صبر ہوا تھا، مگر اب صبر کا دامن چھوٹا، دوڑ کر آگے بڑھی، بیٹے کا سر اپنی آغوش میں لے لیا، پیشانی سے خون صاف کیا، چہرے کو چوما، رخساروں کو بوسہ دیا، پیشانی کو چوما۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ دوبارہ قاتل کی طرف وہ سر اچھال دیا کہ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اے مادر وہب، آپ کا صبر مثالی ہے، مگر کم از کم آپ کو اتنا موقع تو مل گیا کہ بیٹے کا سر اپنے کلیجے سے لگا لیا، پیشانی کو چوم لیا، رخساروں کو بوسہ دے لیا۔ ارے دیکھ لیجئے، ارے کہیں ام لیلا یہ منظر تو نہیں دیکھ، کہیں علی اکبر کی ماں یہ منظر تو نہیں دیکھ رہی ہے۔ ارے جب وہ یہ دیکھے گی کہ ماں کو اتنا موقع مل گیا کہ اپنے لال کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو کیا اس ماں کے دل میں تمنا نہ ہوگی کہ کاش سر علی اکبر مجھے بھی مل جائے؟ مگر عزادارو، کربلا سے کوفے سے شام، سر علی اکبر نو کے نیزہ پر میں شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اے شہزادی، اگر آپ کو بیٹے کا سر مل بھی گیا ہوتا تو آپ آغوش میں لیتی کیسے؟ پورے راستے ہاتھ پسے گردن سے بدھے ہوئے تھے۔ ماں کے دل میں حسرت ہی رہ گئی، ماں کے دل میں تمنا ہی رہ گئی، کاش علی اکبر کا سر مجھے مل جائے۔